السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو کوڈنیٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آئی ٹوز یوٹیوب پر، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آپ کے بہت زیادہ کانسیپٹس کلیئر ہونے والے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ امپورٹنٹ MCQs کی فائلز بھی شیئر کی جائیں گی جو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوں گے، آپ کے پیپر میں آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل سے آنے والا ہر امپورٹنٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرینڈس اور باقی گروپس میں بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بینیفٹ ہو۔ تو چلیں آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ماڈیول ہے ماڈیول نمبر 3۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ قرآن و سنت کی اہمیت کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن کو حبلہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کہا گیا ہے سورۃ عمران میں، اور یہ فرمایا گیا ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہ سورۃ النساء کی آیت تھی۔ جو قرآن و سنت کو تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ قرآن و سنت زندگی کے تمام مسائل کا حل پیش کرتی ہے، مگر اس میں بیشتر ہدایت اصولی اور مختصر ہیں جن کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، ہم نے تمہاری طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ احکام واضح کر دو جو ان کی طرف نازل کیے گئے تھے۔ سنن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات وہی پر مبنی تھی، کیسے؟ اور وہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے جب ان کا ہر کلام وہی ہوتا تھا جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اس سنن نبی داؤد کی یہ سورۃ النجم یہ والی آیت تھی، سورۃ النجم کی آیت تھی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی روح کی ایک قسم ہے، حدیث بھی وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ تو حضرت مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اس جیسی اور چیز حدیث بھی دی گئی۔ ٹھیک ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے یہ۔ قرآن اور حدیث دونوں وحی الہی ہیں، مگر قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جبکہ حدیث کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 4 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ایک دھاری دار چادر اوڑھے باہر نکلے، اتنے میں حضرت حسن آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین آ گئے تو انہیں بھی داخل کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ آئیں تو انہیں بھی چادر میں لے لیا، اور پھر حضرت علی آئے تو انہیں بھی چادر میں لے کر فرمایا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت تم میں سے ہر طرح کی گندگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ قرآن و حدیث سے دنیا کی بنیادی ماخذ ہیں، ان کی تباہی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن اس کے بغیر قرآن و سنت کی صحیح تفہیم یعنی اس کی سمجھ ممکن نہیں ہوتی۔ اہل بیت کی عظمت و فضیلت، قرآن نے انہیں پاک و معطر قرار دیا ہے، اس لیے ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ماڈیول نمبر 4 ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ماڈیول نمبر 4 میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ دین کی طرف رغبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ اگر کسی میں دین علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ دنیاوی مال و دولت اللہ جسے چاہے دے دیتا ہے، مگر دین و فہم صرف اپنے محبوب بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ قرآن میں طلب علم کے غیب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ ممکن ہے کہ سارے مسلمان بیک وقت نکل کھڑے ہوں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اگر گروہ میں سے کچھ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکلیں اور واپس آ کر اپنی قوم حق و باطل سے آگاہ کریں تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ تو یہ سورۃ التوبہ کی آیت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو یہ جامع ترمذی کی حدیث تھی۔ عبادت گزار صرف اپنے لیے عبادت کرتا ہے، جبکہ فقہ دینی عالم شیطانی وسوسوں کا رد کرتا ہے اور دین کا دفاع بھی کرتا ہے، دینی مسائل میں اختلاف کو ختم کر کے امت کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ دینی فہم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو شخص کو سمجھنے اور سکھانے میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار بن جاتا ہے۔ علماء دین شیطان کے حملوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عبادت اپنی جگہ افضل ہے، مگر دین کی سمجھ کے بغیر شیطان حملوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر قوم میں دین کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ وہ
آپس میں تاکہ وہ واپس جا کر اپنی قوم کو صحیح راہ دکھا سکے اور انہیں گمراہی سے بچا سکے۔ تو یہ تھا آج کا ماڈیول۔ کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتی ہیں۔ امپورٹنٹ MCQs میں نے ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کر دی ہیں۔